اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام پارٹیسپینٹ کو میری طرف سے السلام علیکم، تمام مہمانان کو اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام ہو، اور جو فیملی کون کے آرگنائزرز ان کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک اور سال پہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے. یہ تو ایک تہوار کی طرح بنتے جاتے ہیں فیملی میڈیسن کانفرنس. اب اس یہ نہ ہو تو ہمیں ٹینشن ہونے لگتی ہے. سو میری طرف سے سب مبارکباد قبول کیجیے. آج کا ٹاپک ہے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پارٹیسپینٹ سے، سب سے. میرے لیکچر میں کسی نے ایک لفظ بھی نہیں سیکھنا کسی نے کچھ نہیں ہے پریزنٹیشن میں. صرف ایک احساس پیدا کرنا ہے جو یہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس ہے، یہ کتنا بڑا عذاب ہے جس کو دعوت دی جا رہی ہے. بس یہ کرنا ہے، سیکھنا نہیں ہے آپ میں سے کسی نے. تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا کوئز میں اکثر کرتا رہتا ہوں. A 25-year-old man presents with fever, malaise, sore throat and cough for 3 days. One of the most common clinical presentation in family medicine and other OPDs and even quacks. کہ بخار بھی ہے، گلا خراب، کھانسی، سنیزنگ یہ ہے. اس کی اینٹی بائیوٹک کون سی ہوتی ہے؟ آپ لوگ کون سی لکھتے ہیں؟ اینی آئیڈیا؟ ون آئیڈیا. میڈم کیا لکھتی ہیں؟ آگمنٹن. ٹھیک ہے، چلے، جس کو اوموکسیکلیو. ایک اور پیشنٹ ہے 27 سال کا. ہی پریزنٹس وتھ سور تھروٹ، سنیزنگ، کاف، نو فیور ہے، اور اس کو یہ بار بار ہوتا رہتا ہے. اور if you look at the throat looks slightly hyperemic. یہ اتنا ہائپریمک صرف یہ جو اسکرین ہے اس کی وجہ سے ہے. سو اینڈ دین یو کین سی سم فالیکلز آن دا posterior pharyngeal wall. اس کی کون سی اینٹی بائیوٹک ہوگی؟ چوائس. نو. اچھا، وہاں کچھ اشارے کریں. نو. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلیں. Another patient comes with fever and throat. No sneezing, no cough. Nasal symptom اور chest کے symptom نہیں ہے. Only throat and high grade fever. On examination you can see some lymph nodes, jugulo-digastric lymph nodes. Tongue is slightly coated. اس کی کون سی اینٹی بائیوٹک ہوگی؟ اینی آئیڈیا؟ کوئی زور سے تو بولے. آگمنٹن، ایموکسیلن، آگمنٹن. ٹھیک ہے. لیٹ می شو آل 3 آف دیم سائڈ بائی سائڈ. جو وہ ہوتے ہیں نا، فیور، ملیز، سور تھروٹ، ناک بند سی ہو رہی ہے، کھانسی ہو رہی ہے. پلیز ریمبر، ناک، گلا، چیسٹ، تینوں سمٹم میں تو موسٹلی وائرل ہوتا ہے. وہ جو بار بار ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، گلے میں درد اور جو سنیزنگ کے ساتھ ہوتی ہے الرجک، ان دو میں اینٹی بائیوٹک نہیں دیتے. اینٹی بائیوٹکس اونلی ریزرو فار بیکٹیریل. یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے. ٹھیک ہے، یہی نقطہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ ہم کیوں لکھتے ہیں اینٹی بائیوٹکس. تو اکارڈنگ ٹو WHO جو 2023 میں جو ان کی وہ بنی ہے کمیٹی، ایکسپرٹ کمیٹی، انہوں نے جو گائیڈ لائنس بتائی ہیں، the first choice اینٹی بائیوٹک فور بیکٹیریل فیرنجائٹس از اسٹل ایموکسیسلن. ابھی 2024 کی وہ نہیں آئی لیکن 23 تک یہی ہے. اینڈ دا سیکنڈ چوائس از کلیریتھرومائسن اور سیفیکلور. ٹھیک ہے، اور سیفروکسل. انسیفالوسپورنس، میکرولائڈ اینڈ ایموکسل. ٹھیک. دس از این آرگومنٹ وچ وی کامنلی کم اکراس. فارماسیوٹیکل والے بھی ہوتے ہیں، باقی لوگ بھی کہتے ہیں ایموکسل کا زمانہ گیا، ایموکسل اب کام نہیں کرتی، اور میجورٹی کا یہی خیال ہوتا ہے. ایموکسل اسٹل ورکس ان 2024. یہی فرسٹ چوائس ہے. پرابلم از وین وی رائٹ ایموکسل ان وائرل اینڈ الرجک، وہاں کام نہیں کر سکتی بھائی. ایموکسل وائرل اور الرجک کے لیے بنی ہی نہیں ہے، اس کو بدنام کیا جاتا ہے. So the decision is, can we clinically differentiate between viral and bacterial? Yes. کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. آپ سے فیچر تو آلموسٹ سیم ہوتے ہیں، سیویریٹی کا فرق ہے. پلس جگولو ڈائگیسٹرک لمف نوڈ جو اینگل آف دا جا کے پاس ہوتے ہیں، فیور زیادہ ہوتا ہے بیکٹیریل میں. پلس نیزل سمٹم اور کاف نہیں ہوتی. اور یہ میں نہیں کہتا، دیر آر اسٹینڈرڈ کرائٹیریاز فار دس. یو کے، آسٹریلیا، سب جگہ یہ سینٹور کرائٹیریا یوز ہوتا ہے. یہ ڈیٹیل میں بعد میں دیکھ سکتے ہیں. بٹ اٹ ٹیلز یو دیٹ اف دیر از اے کاف تو وائرل کے چانسز ہے. بیکٹیریا ایبسنس آف کاف از امپورٹنٹ.
ایج از امپورٹنٹ. بیکٹیریل عام طور پہ ینگ ایج میں زیادہ ہوتا ہے, بڑوں میں نہیں ہوتا 45 کے بعد. سینٹیر سروائکل لیمفیڈینوپیتھی جوگولو ڈائگیسٹک اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فیور, ٹرانسلر ایڈیما, آکسیڈیٹ, یہ ہیں, اور اس میں سے اگر 3 پازیٹیو ہوں تو آپ دے دیجیے گا. بٹ دس از ناٹ دی اونلی کرائٹیریا. اینٹی بایوٹک لکھنے کی اور بھی وجوہات ہیں. اف 3 سیٹ 2 کرائٹیریا از میٹ, فائن. مریض بہت بیمار ہے, ڈونٹ ٹیک اینی رسک. سک لکنگ پرسن, گیو ہم اینٹی بایوٹکس. نمبر 2, پس پڑی ہوئی ہے اور ٹونسل ایبسس ہے, ان کو ضرورت پڑتی ہے. لاسٹ, جب ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, سی او پی ڈی کے پیشنٹ ہیں, رینل فیلئر ہارٹ, دوز ہوز امیون سسٹم از ناٹ فنکشننگ ویل, دے ول نیڈ اینٹی بایوٹکس. باقیوں کو ضرورت نہیں ہوتی, ینگ ہیلدی ایڈلٹس کو. ایک اور کوشچن جی پیز کے ذہن میں آتا ہے, یار یہ تو سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہونے والا ہوتا ہے. ٹھیک, اچھا ہے اینٹی بایوٹک دے ہی دینا تاکہ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن نہ ہو. یہ آتا ہے ذہن میں سوال. ایسا نہ ہو مریض بگڑ جائے, بولے ڈاکٹر بڑا نالائق تھا, اس نے میری دوائی نہیں دی اور میں بگڑ گیا. ٹھیک, یہ طریقہ اپروچ صحیح نہیں ہے. آپ کو جب مریض آتا ہے تو پہلا فیصلہ کر لیں اینٹی بایوٹک دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. آپ نے کہا اوکے میں دینی ہے. دوسرا فیصلہ کیجیے ابھی دینی ہے یا اس کو ڈیلے کر کے دینا ہے, جب سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن ہو تب دیں گے. ٹھیک, تو دیٹ از دا کانسیپٹ آف ڈیلیڈ پرسکرپشن. یہ یو کے میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ چلتا ہے, ہم نے اس کو یوز کرنا ہے. Write antibiotic to the patients if you think that he can develop secondary bacterial infection, and teach the patient کہ آپ نے کب لینی ہے. اور ریسرچ نے پروو کیا کہ میجورٹی آف دا پیپل ڈو ناٹ ٹیک اینٹی بایوٹکس. دس ریڈیوسز دی برڈن آف ریوزٹس. مریض کم لیتے ہیں, اینٹی بایوٹک مس یوز, ریزسٹنس, سب پہ اچھا افیکٹ ہے. تو مریض پرسکرپشن کے پیچھے لکھ دیا کریں کہ اگر طبیعت خراب ہو تو ایموکسل اسٹارٹ کر دیجیے گا. ایک اور مسئلہ آتا ہے, یار ہمارے مریض تو بڑے ان پڑھ ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتہ, یہ پنڈ سے آتے ہیں, ایسے کو سمجھ نہیں آتی. میری جو 22 سال کی پریکٹس میں دیکھا, مسئلہ سمجھنے کا نہیں ہے. کیونکہ مجھے افغانستان کے ایسے پہاڑوں سے بھی پیشنٹ آتے ہیں تو 3 دن پیدل چلتے ہیں, پھر سڑک پہ آتے ہیں. تعلیم تو دور کی بات, وہ چیزیں ہوتی ہیں. ان کی سمجھ میں بھی پرابلم نہیں ہے, پرابلم سمجھانے میں ہے. The skills that we need to, communication skills to educate patient, اس میں پرابلم ہوتی ہے. So we can educate the high grade fever ہو, پس بلغم میں ریشان, پیپ آنے لگے, طبیعت بگڑ جائے, درد زیادہ ہو, ڈینجر سائنس, ڈراؤزینس ہے, نڈھال ہو جانا ہے, تو اسٹارٹ ٹیکنگ اینٹی بایوٹکس. اب اس کو جو میں جو پوائنٹ کہہ رہا تھا کہ سمجھیے بلا کتنی بڑی ہے. صحیح, کاسٹ اندازہ لگا سکتے ہیں, یہ اس پہ توجہ ضرور دیں کہ کتنی خطرناک کام ہم کر رہے ہیں. صحیح, ہمارے پی ایم ڈی سی کے مطابق 3.5 لاکھ 50,000 سم تھنگ ڈاکٹرز ہیں. لیٹس ایزیوم کہ اس میں سے صرف 1 لاکھ ڈاکٹر پریکٹس کرتے ہیں, باقی نہیں پریکٹس کرتے, مریض دیکھتے ہی نہیں ہیں. سو لیٹس ٹیک ایگزامپل آف 1 لاکھ ڈاکٹرز, اور کہتے ہیں چلو 10 مریض زکام کے دیکھتے ہیں جس میں وہ اینٹی بایوٹک لکھتے ہیں وچ از اننیسیسری. بیکٹیریل کی بات نہیں ہو رہی ہے, 10%, 90% وائرل میں جب ہم لکھتے ہیں تو اگر 10 بھی لکھیں تو ایک دن کی کنسلٹیشن 1 لاکھ ڈاکٹرز کی بنتی ہے 10 لاکھ, 1 ملین پر ڈے. ایک مہینے کا کر لیں 25 دن, چھٹیاں بھی تو کرنی ہیں, 2.5 کروڑ کنسلٹیشن ہے. سال کا کر لیں 30 کروڑ کنسلٹیشن ہے. اور سب سے سستی اینٹی بایوٹک اگر آپ 200 روپے کی بھی لکھتے ہیں 30 کروڑ کو, تو 60 ارب روپے اننیسیسری. یہ محتاط اندازے کے مطابق ہے, اس سے 3-4 گنا زیادہ ہم لکھتے ہوں گے. یہ ہے وہ چیز جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. دوسری جو مسئلہ ہے ڈائریا میں اینٹی بایوٹک لکھنا, سپرو میٹرو کو یلغار لگا دینا. WHO کہتی ہے if there is no blood, if there is no fever, in a watery diarrhea do not write antibiotics. سمپل میجر یوز کیجیے گا. اگر جو رسک پیشنٹ ہے اس کو دینا ہوگا صرف. اینٹی بایوٹک لکھنے کے نقصانات آپ ابھی PPI کے لیکچرز بھی دیکھ رہے تھے, وونوفلپرازان کے بھی دیکھ رہے تھے. تو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں, دوبارہ آنا پڑتا ہے, خرچہ ہوتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن پھر بھی کیوں لکھتے ہیں ہم لوگ وائرل ریسپیریٹری ٹریک میں اور وائرل گیسٹرائٹس میں, اس کی وجوہات دیکھ لیں. میڈیکل ریزن ہمارے پاس وہ اویئرنیس نہیں ہے, ریزسٹنس کتنی بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, ایویڈنس بیس پریکٹس کا بھی فقدان ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ نان میڈیکل ریزن پہ میں زیادہ توجہ دوں گا. نیشنل ایتھوز, ہماری سوچ ایک ڈاکٹر ایک مریض, اس سے زیادہ فیس کے اوپر نہیں آتی.
ایک جو نیشنل ایتھوز ہوتی ہے نا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتی ہیں, وہ قومی حمیت بڑی کمزور ہوتی ہے, اس مسئلے کو اجتماعی طور پہ دیکھا نہیں جاتا, انفرادی طور پہ دیکھا جاتا ہے, جس سے پرابلمز ہوتی ہیں. ایمپتھی جو مریض پہ گزرے گی, اس کے خاندان پہ گزرے گی, وہ بھی ہمارے ہاں کم ہے, جس کو کہتے ہیں ہم درد محسوس کرنے والا. تیسرا, ہمارے پاس وہ سکل نہیں ہے کہ مریض کی خواہشات کے سامنے ہتھیار نہ ڈال دیں. مریض ایسا نہ ہو مریض نے کہا لکھ دو ڈاکٹر صاحب, تو ہم نے لکھ دی. سمجھانے والی کریج بھی چاہیے ہوتی ہے. اور ایک جو خوف ہوتا ہے جو ریڈ میں ہے کہ مریض کہیں ایسا نہ ہو بگڑ جائے اور پھر دوبارہ نہ آئے, یہ خوف تمام خوفوں پہ حاوی ہے. WHO نے بھی کہہ دیا کہ لوگوں کو نہیں پتہ, یہ میری بات نہیں ہے, WHO کا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہے. دا کانسیپٹ از سپر بگز, وہ جراثیم جو کہ تمام اینٹی بائیوٹک کے لیے ریزسٹنٹ ہیں, ایک نہیں سب. اب اس کا کیا کریں گے؟ نو اینٹی بائیوٹک ول ورک آن دیم. یہ پیدا ہو چکے ہیں, کوارنٹین کیے ہوئے ہیں, اگر پبلک میں آ گئے پھر آپ سنبھالیے گا. نو اینٹی بائیوٹک ول ورک, وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں, آگے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. جہاں ساری اینٹی بائیوٹک از کالڈ پوسٹ اینٹی بائیوٹک ایرا, کہ جب اینٹی بائیوٹک کام چھوڑ دیں گے پھر کیا ہوگا؟ ہم مریض کو کیا ٹریٹ کریں گے, اپنے آپ کو کیا ٹریٹ کریں گے؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹرز پہ باری آئے گی نا, جب ریزسٹنٹ بگز والے ہمارے پاس آئیں گے. WHO ہر سال اس کو ریوائز کرتی ہے, سلیکشن اینڈ یوز آف اسینشیل میڈیسنس. ایز اے بگ کمیٹی, ورکنگ گروپ ہوتا ہے, ایویڈنس جمع ہوتا ہے, ریزسٹنس پیٹرن جمع ہوتا ہے, اینڈ دین دیر از این ایکسپرٹ گروپ جو کہ ریکمنڈیشن دیتی ہیں. میں آپ کے سامنے وہ کچھ پیش کرنا چاہوں گا. پھر اس کو کہتے ہیں اویئر گروپ. اینٹی بائیوٹکس کے 3 گروپس ہیں, ایکسیس گروپ, واچ گروپ اینڈ ریزرو گروپ. 3, ایکسیس, واچ اینڈ ریزرو. WHO کی ڈائیگرام ہے. ایکسیس گروپس آر دوز اینٹی بائیوٹکس وچ آر سمپل اینٹی بائیوٹکس, جو کہ ہم یوز کرتے ہیں. WHO کہتی ہے دے شوڈ بی اویلیبل ایوری ویئر. واچ گروپ از آلسو فرسٹ لائن اینٹی بائیوٹکس, بٹ کہتے تھوڑا احتیاط کرو, ہر جگہ مت لکھا کرو. لاسٹ ریزرو گروپ اینٹی بائیوٹکس, جو کہتے ہیں مرتے مریض کو جب کچھ نہیں کام کر رہا, جان بچانے کے لیے آخری ایٹم بم مارنا ہے. سو 3 ٹریفک سگنل کی طرح, گرین, یلو, ریڈ. So first line, empiric antibiotics that we use are simple antibiotics. List उसमें penicillins, first generation cephalosporins, metronidazole, Septran, doxycycline, chlorphenicol, amikacin, clindamycin. These are the excess group. We can use them in proper doses, proper duration. ان کے ریزسٹنس کے چانسز کم ہوتے ہیں. جو آپ نے ایموکسل آگمنٹن کی بات کی, یہ بھی اسی میں آتے ہیں. واچ گروپ, اگین دا فرسٹ اینڈ دا سیکنڈ لائن, ڈرگس, بٹ بی کیئرفل, ڈو ناٹ رائٹ اٹ بلائنڈلی, رائٹ آن پراپر انڈیکیشنز, جس میں 3 گروپس ہیں, کوئنولونس, میکرولائڈس اور تھرڈ جنریشن سیفالوسپورنس. یہ لکھنا ہے, ڈرنا نہیں, پراپر جگہ پہ لکھنا ہے. ویسے اینٹی بائیوٹک ہر جگہ پراپر لکھنی ہوتی ہے. So these are the groups. جو سیفیکزیم, سیفٹرائزون, ایزیتھرومائسن, کلیریتھرو, سپرو, جو باقی کوئنولونز ہیں, they are the watch group. لکھیں گے احتیاط سے. The last resort, the most important thing, the point جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے last resort. یہ صرف اور صرف in life threatening situation when other drugs have not given a response, تب لکھنے کی چیز ہوتی ہے, جس میں یہ ایسٹرونیمز وغیرہ کا گروپ ہے, 5th جنریشن سیفالوسپورن ہے, پولیمیکسنز ہیں. 2 کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے جو کہ کامنلی یوز ہو رہی ہیں, کولسٹین, لینازولیٹ. دیز آر ناٹ دی فرسٹ لائن, سیکنڈ لائن ڈرگز, دے آر ریزرو گروپ اینٹی بائیوٹکس. پوری لمبی لسٹ ہے. میں آپ کو نا ہمارے ایک ڈاکٹر تھے, ان کی بات بتاؤں. انہوں نے مجھے فون کیا, ضلع نہیں بتاؤں گا, ایسا نہ آپ اس میں چلے جائیں, کیوں DHQ کی بات ہوتی ہے, DHQ سے آپ پتہ چلا لیتے ہیں کون سا DHQ تھا. انہوں نے فون کیا کہ ہمارے MS نے کہا یار لینازولیٹ کا سٹاک ایکسپائر ہو رہا ہے, آپ لوگ 2 مہینے میں اس سٹاک کو نکالیے. تو یہ اس کے جملے تھے گولڈن. تو اس بیچارے نے ریزسٹ کیا, ہی ریفیوز ٹو رائٹ لینازولیٹ بیکاز اٹس اے ریزرو گروپ اینٹی بائیوٹک, اور یہ نہیں لکھنی چاہیے. دا ادر ڈاکٹرز who are not aware, they started writing those, اور وہ اسٹاک ختم کیا ہے. اینڈ دس ایک DHQ کا ہے, باقی جگہ بھی اسی طرح سے. لینازولیٹ از فریلی اویلیبل, written by so many doctors. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ 21 میں پوری اسٹڈی ہوئی تھی
یہ پبلش ڈیٹا ہے, یہ پچھلے سال انہوں نے پبلش کیا تھا. تمام ملک کے اندر اینٹی بائیوٹک کنزمپشن فرام دا فارماسوٹیکلز, فرام دا ڈرگ, جتنے بھی تھے ان سے انالائز کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اینٹی بائیوٹک کا یوز بہت بڑھ گیا ہے, اور خاص طور پہ واچ گروپ اور ریزرو گروپ کا بہت بڑھ گیا. اور لینازولیڈ, دا ریزرو گروپ اینٹی بائیوٹک از ان 2021 واز دا 4th موسٹ کامنلی یوزڈ آئی وی اینٹی بائیوٹکس. یہ ہے وہ نقطہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. وی آر یوزنگ دا لاسٹ ریزورٹ اینٹی بائیوٹکس ایز دا فرسٹ چوائس. جو چیز بچا سکتی ہے وہ یہ ہے. میں ایز اے ڈاکٹر ناصر اگر یہ سوچوں کہ میں نے غلط اینٹی بائیوٹک لکھی لاسٹ ریزورٹ کو, ٹھیک ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور میری غلط پرسکرپشن سے ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی اور اس ریزسٹنٹ بگ نے کسی کی جان لے لی, تو میں کہاں جاؤں گا؟ ٹھیک ہے, ٹینشن میری یہ ہے. If you are aware کہ we are contributing to antibiotic resistance by writing irrational antibiotics because of any reason, تو ہماری ریزسٹنس پیدا کردہ ریزسٹنس سے مرنے والے لوگوں کا حساب کون دے گا؟ اور اجتماعی طور پہ یہ قوم کا جو چیزیں ضائع ہوتی ہیں, پیسہ مریض کا ضائع ہوتا ہے, اس کا حساب کون دے گا؟ یہ غم کھانا چاہیے ہر ڈاکٹر کو. سیشن بھی دیکھ لیجئے گا. میں وہ نہیں کہ اچھے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت نہیں ہیں, پچھلی فیملی کون میں تھے آج نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا؟ So let's decide. We should not contribute to antibiotic resistance as the family physician of Pakistan. Family physician should be leading this, or we should talk to all the doctors, our colleagues, the students, PG trainees, consultants, everyone who is working in the hospital, in the clinics, we should learn the WHO approach. We should follow WHO guidelines about antibiotic resistance. Always use simple antibiotics. We should never start with the last resort antibiotics. اور سب سے بات کر کے اس مسئلے کو حل کریں. ٹھیک ہے, ریفرنسز موجود ہیں, یو کین ڈاؤن لوڈ فرام دا نیٹ, کمیٹیز کی وہ موجود ہیں. سو آپ کا شکریہ, اور پلی یہی ہے کہ لاسٹ ریزورٹ کو مت یوز کریں. تھینک یو سو مچ.